بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ پھر سیدنا عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کس طرح قتل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہ آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ اس کا قصاص موت ہے۔ اے امیر المومنین، اس کے نام پر کہ جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے اور مجھے اتنی مہلت دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں جو اللہ کی شریعت کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے حضرت عمر بھی متاثر ہے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کوئی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں چلا جائے گا۔ خود سیدنا عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان کہتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کا قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے امیر المومنین کو سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں جو اس شخص کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، نہیں جانتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر بیوی بچوں سے آخری ملاقات کرتا ہے، گھر کے سارے معاملات اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے۔ آخرکار 3 دن کے بعد عصر کا وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کا فیصلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔
محفل میں ہو کا عالم ہے، خاموشی طاری ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت سا یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کی ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کی پاسداری اٹھ گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے مدینے میں لوگوں سے خیر اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم نے اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے خوبصورت شہر مدینہ منورہ میں عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار کر اپنے آنسوں سے اپنی داڑھی کو تر کر لیتے ہیں، اور آپ دعا دے رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، تمہیں عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفا اور عہد و صداقت پر جزائے خیر دے۔